بریلوی حضرات آج تک یہ فتویٰ لے کر پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں کہ جی اکابر علماء دیوبند کو تو حرمین شریفین کے مفتیوں نے کافر کہا ہے۔ اختصار سے اس کا جواب میں یہاں پر بھی دیتا چلوں کہ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے دھوکے سے کام لیا۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کی مختلف کتابوں سے عبارتیں ایسی اٹھائی کہ ان کا سیاق اور سباق ختم کر کے ان عبارتوں کو خلط ملط کر کے عربی میں ترجمہ کر کے وہ حرمین شریفین کے مفتیوں کے سامنے پیش کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ حرمین شریفین کے مفتیوں نے جو فتویٰ دیا اکثر نے تو یہ لکھا تھا کہ اگر یہ باتیں واقعی ان حضرات نے کہی ہیں یا اگر یہ باتیں ان سے ثابت ہو جائیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں لکھ کر ثابت کر دیا جن کا یوں عقیدہ ہو وہ کافر ہے۔ اور یہ بات تو ہمارے اکابر سے لے کر آج تک ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ ہمارے عقائد نہیں تھے۔ جو فاضل بریلوی نے خام خواہ کے الزامات لگا کر ہمارے علماء دیوبند اکابر علماء دیوبند کو کفر کے فتوے میں پھنسایا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس فتوے میں فاضل بریلوی خود پھنسا ہے۔ وہ کفر کا فتویٰ جو علماء دیوبند پر اس نے لگایا ہے وہ فتویٰ اس کے گلے میں آ کر پھنسا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس نے جو ہمارے اکابر علماء دیوبند کی عبارات اٹھا کر حرمین شریفین میں گیا تو ان عبارات سے پہلے اس نے مرزا غلام محمد قادیانی کے احوال لکھے تھے کہ مرزا غلام قادیانی کے فلاں 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 یہ باتیں ہیں تو اس کے تحت وہ کافر ہے۔ اس کے بعد فوراً متصل اس کے بعد ہمارے اکابر علماء دیوبند کے اس نے نام لیے، قادیانیوں کے احوال ذکر کر کے اس کے بعد ومنہم قاسم نانوتوی ومنہم رشید احمد گنگوہی ومنہم ایسے منہم جوڑ کر یہ خیانت سے اس نے اتنی بڑی خیانت کی، اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کو اس نے قادیانیوں کی لسٹ میں ڈال دیا۔ اور حرمین شریفین کے مفتیوں کو یہ پتہ نہیں تھا، انہوں نے سوچا کہ شاید یہ قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی یہ جو ہے نا یہ مرزائیوں میں سے ہے۔ لیکن جب یہ بات فاش ہو گئی اور ان مفتیوں کے سامنے اس بات کا پردہ فاش کیا گیا، مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو جا کر وہاں ان کے سامنے روز روشن کی طرح واضح کیا، تو پھر انہوں نے اپنے فتاویٰ سے رجوع کیا۔ ہم تو یہ شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ بھائی احمد رضا خان بریلوی نے یہ ہمارے اکابر علماء دیوبند پر الزام لگائے ہیں۔ اس بات کی وجہ اول یہ ہے کہ فاضل بریلوی کو انصاف کا تقاضا مد نظر رکھنا چاہیے تھا، اور ان حضرات کی پوری باتیں نقل کرتے، جیسا کہ اپنی باری میں بریلوی حضرات نے یہ بات اپنے مخالفین کو کہہ دی ہے کہ اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 32 پر لکھا ہے کہ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ ہر عنوان پر وہ مولانا کی پوری عبارت نقل کرتے اور پھر اس پر رائے زنی کرتے، سیاق اور سباق سے منقطع جملوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے اپنے اشہب قلم کی جولانی کا مظاہرہ کیا، یعنی عبارتوں کو ایسے توڑ موڑ کر پیش کیا کہ کہاں کی عبارت کہیں رکھ دی، کہیں کی عبارت کہیں رکھ دی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنی باری میں بریلوی یوں کہتے ہیں کہ عداوت اور افتراق بین المسلمین کا ابلیسی پروگرام بنا کر ایک فتنہ گر فسادی مولوی نے
عربی زبان میں البریلویہ لکھی ہے، جس میں غلط حوالے دے کر عبارتوں کو توڑ موڑ کر اور مفہوم کو مسخ کر کے گمراہی پھیلائی ہے۔ تیسری وجہ احمد رضا خان کے ہمارے خلاف لگائے جانے والے فتووں کے الزام، وہ الزام محض ہے، ان کی کوئی اصلیت نہیں، وہ خالی خام خواہ کے الزام لگائے گئے۔ جیسا کہ اتحاد بین المسلمین مولانا عبدالستار خان نیازی کی لکھی ہوئی ہے، وہ اپنی کتاب اتحاد بین المسلمین میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی کتاب میں قابل اعتراض عبارات نظر آ جائیں تو اس کی مراد متعین کرنے کا حق صرف مصنف کو ہوگا، جس نے وہ کتاب لکھی ہے۔ بھائی ان سے جا کر پوچھو کہ حضرت آپ نے اس عبارت سے کیا مطلب لیا ہے، بجائے ان سے پوچھنے کے آپ خود ہی مطلب نکالنا شروع کر دو۔ یہ کہاں کی دیانتداری ہے؟ ہمیں تو اس حق سے بھی بریلویوں نے محروم رکھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ہمارے اکابر کے پاس آ کر اس کا مطلب پوچھتے، بجائے ہمارے اکابر کے پاس آ کر مطلب پوچھنے کے اپنی طرف سے مطلب بنا کر کفر کے فتوے شائع کرا دیے۔ جب ہمیں بریلویوں نے اس حق سے بھی محروم رکھا، جو اس بات کی کھلم کھلی دلیل ہے کہ یہ فتوے محض الزامی تھے۔ اتحاد بین المسلمین میں مولانا عبدالستار خان نیازی لکھتے ہیں کہ المحند کے اشاعت کے بعد تمام غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور موافقت کی راہ کھل جاتی ہے۔ یعنی جو فتوے اکابر علماء دیوبند پر لگائے گئے تھے ان کی صفائی المحند میں دے دی گئی ہے اور تمام غلط فہمیوں کو دور کر دیا گیا ہے، تو وہ فتوے محض الزام ہی تو رہ گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ فاضل بریلوی اور ان کے ہم نوا ابھی تک یہی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ وہ کافر ہیں، کافر ہیں، کافر ہیں۔ چونکہ جو فتنہ اور فساد ڈالنے والا ہوتا ہے وہ ایسے ہی کیا کرتا ہے کہ کسی کی مانتا ہے نہیں، بس اپنی ہی بات منوانے کے پیچھے پڑا ہوتا ہے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری غلط فہمیاں المحند کے شائع ہونے کے بعد تمام غلط فہمیاں دور ہو گئیں، تو باقی بریلوی حضرات کو بھی تو توبہ طائب ہو کر رجوع کر لینا چاہیے تھا، مگر جب مقصود ہی امت کو توڑنا اور ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہو پھر اپنی بات پر ہی تو فاضل بریلوی کو جمنا ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال یہی بات ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی سعودیہ کے علماء نے تو یہاں تک فتویٰ دیا کہ البریلویہ بعد القادیانیہ، یعنی قادیانیوں کے بعد بریلویوں کی باری ہے۔ جس طرح قادیانیوں پر کفر کا فتویٰ لگا، اب ان قریب بریلویوں پر بھی کفر کے فتوے لگیں گے۔ بریلویوں کو بھی ویسے ہی کافر قرار دیا جائے گا جیسے کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ یہ ہم نہیں کہتے بھائی، آپ ہی کا مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے۔ ابو ظہبی کے اخباروں میں بھی یہ خبریں چھپی تھی کہ بریلوی دین سے خارج ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اتحاد بین المسلمین وقت کی عام ضرورت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی کی لکھی ہوئی ہے، وہاں پر انہوں نے یہ اخبارات کے چھاپے بھی دیے ہیں کہ جس میں سعودی عرب کے علماء نے ان پر کفر کے فتوے لگائے، ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ اب جو جواب بریلوی دیں گے وہی ہماری طرف سے بھی قبول فرما لیں۔ اللہ